کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سے کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر تیرے لب سے شنیدہ۔ سامعین محترم، میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے انمول ہیرے، انتہائی قابل صد احترام بھائی حافظ مقصود صاحب اور جناب مبشر رحمان صاحب اور ان کے تمام کارکنان کو، ذمہ داران کو خراجتیں چوک گھنٹہ گھر کے اندر یہ انسانی سروں کی فصل دیکھنے میں میسر آئی ہے۔ رب کے حضور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو صحت و سلامتی والی، عزت آبرو والی، نیکی تقوی والی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سٹیج پہ محسن اہل حدیث جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف فرما ہیں، اور یقیناً آپ سب بھی ان کا خطاب سننے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ میں بھی انہی کے خطاب سے مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک اہم گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، دنیا میں بے شمار انقلابات انسان کی آنکھ نے دیکھے، لیکن جو انقلاب امام کائنات کی تعلیمات سے وفا ہوا، ان تعلیمات کے اثرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نقوش وقت کا سیل رواں اپنی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود 1450 سال میں مٹانے سے قاصر رہا۔ اور مٹایا بھی کیسے جا سکتا تھا؟ تھے تو وہ سید البشر، لیکن آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی صورت میں خدا کے الفاظ تھے، جن کی تعلیم علم الانسان ما لم یعلم تھی، جن کا نصاب قرآن مجید تھا، جن کا مدرسہ، جن کا دارالعلوم مسجد نبوی کا کچا صحن تھا، جن کے متعلمین وہی جام و مینا سے کھیلنے والے صحرا نشین تھے۔ تعلیمات کا اثر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر دیکھیے، ذہن بدل گئے، خیالات کی روح بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اخلاق بدل گئے، رسم و رواج بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیم بدل گئی، خیر و شر کے معیار بدل گئے، معیشت کے اعتبار بدل گئے، حلال و حرام کے پیمانے بدل گئے، وہ بزم میں آئے تو میں خانے بدل گئے، دل وہی تھے انسان بدل گئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائیوں، تعلیمات کا اثر دیکھیے، آپ کا ایک ادنا سا طالب علم خبیب کی صورت میں سوری پہ لڑتے ہوئے اپنے اعضاء کٹوا کر یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا ہی جگر ہے، یہ ہمارا ہی کلیجہ، ہم اپنے زخموں کو رکھتے ہیں نمکدانوں سے وابستہ۔
آپ کے ادارے سے درس شجاعت لے کر جانے والا طالب علم جناب فاروق روم و ایران کے نگہبانوں کو یوں للکارتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں رہزن کے بجائے پاسباں پہ وار کرتا ہوں، میرے گھر کی تباہی ہے نگہبانوں سے وابستہ۔ میرے بھائیوں، یہ جرت کیوں نصیب ہوئی؟ یہ جرت کیسے ملی؟ یہ بہادری کیسے نصیب ہوئی؟ اس لیے کہ وہ سیرت کو منانے والے نہیں بلکہ اپنانے والے تھے۔ وہ سیرت کو اپنانے والے تھے، منانے والے نہیں۔ منانے اور اپنانے میں کیا فرق ہے؟ منانے اور اپنانے والوں میں کیا فرق ہے؟ اختصار کے ساتھ وضاحت کیے دیتا ہوں۔ ایک ہے منانے والا، کوئی چھوٹا معمولی آدمی نہیں، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اپنی فوج کا سپاہ سالار ہے، خوبصورت ہے، سفید رنگ ہے، لمبا قد ہے، رشتے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا ہے، معمولی آدمی نہیں، اور اس کے مقابلے میں کسی اونچے خاندان کا فرد نہیں، خوبصورت نہیں، کالا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، سرداری تو بڑی دور کی بات، اپنے وجود کا مالک بھی نہیں، ایک ہی خوبی ہے، ایک ہی جمال ہے، ایک ہی کمال ہے کہ یہ سیرت کو منانے والا نہیں بلکہ اپنانے والا ہے، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ آسمان پہ سنائی دیتی ہے، نام اس کا بلال ہے۔ اور جو منانے والا ہے، رشتے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، خطاب کیا ملا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے شہیدوں شہبازوں، اگر آج بھی ہم امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں تو آج بھی اللہ کی قسم ہم اپنی وہ کھوئی ہوئی عظمت، اپنی عظمت رفتہ آج پھر دوبارہ سے ہم واپس لا سکتے ہیں۔ لیکن شرط صرف ایک ہی ہے کہ مدینے والے کے دیے ہوئے رنگ میں اپنی ذات کو رنگ لو، مدینے والے کے دیے ہوئے رنگ میں اپنی ذات کو رنگ لو۔ پھر اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم اپنی ذات کو اللہ کے دیے ہوئے رنگ میں رنگ لوگے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے دلوں کے اندر ایمانی غیرت اور حمیت پیدا ہو جائے، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمانی غیرت پیدا ہو جائے، ایمان کی شمع روشن ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں صرف کشمیر، افغانستان، عراق، فلسطین نہیں بلکہ میں اللہ تمہیں ساری کائنات پر، پورے عالم کفر پر ایمان والوں میں تمہیں غلبہ عطا کر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ والے بن جاؤ، دورنگی چھوڑ دو، نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جاؤ۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس کے شہینوں شہبازوں، ہم نے انشاءاللہ تعالی مدینے والے کے دیے ہوئے نظام کے قیام کے لیے میدان عمل میں انشاءاللہ ہم نے نکلے ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گے، اور مدینے والے کے دیے ہوئے نظام کے قیام کے لیے انشاءاللہ جب تک زندگی موجود ہے، رگوں کے اندر دوڑتا ہوا خون موجود ہے، انشاءاللہ ہم مدینے والے کے دیے ہوئے نظام کے قیام کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اور آخر میں اپنے شہبازوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، وما علینا الا البلاغ۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔